قد آل رسول حضرت مولانا مفتی سید فرید شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی، سادات کرام، علماء اہل سنت، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ حضرات نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ دارالعلوم قادریہ نقشبندیہ رضویہ سے فارغ ہونے والے حفاظ کرام اور قرائے کرام کے سروں پر عزت و وقار کا تاج رکھا گیا، اور یہ تو دنیا میں ایک علامتی نشان ہے ان کا، ورنہ حقیقی عزت انہیں اور ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو قیامت کے دن ملے گی۔ موقع کی مناسبت سے بس ایک حدیث شریف سنا کر کے پھر انشاءاللہ اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بڑے مشہور محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالی۔ انہوں نے تذکرۃ الحفاظ جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ تحریر کیا، فرمایا کہ ایک بار مدینہ طیبہ 3 طالب علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو۔ احادیث مبارکہ کا درس لینے کے لیے وہ مدینہ طیبہ محدثین کی بارگاہوں میں حاضر ہو۔ وہ 3 طالب علم کون تھے؟ ان میں سر فہرست امام طبرانی، دوسرے ہیں ابو الشیخ، اور تیسرے ہیں ابو بکر منقری۔ یہ تینوں طالب علم،
طلبہ جب مدرسوں میں جاتے ہیں تو خورد و نوش کا سامان لے کر کے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے جاتے ہیں، جب تک وہ چیز رہتی ہے کھاتے پیتے ہیں۔ یہ تینوں طالب علم بھی مدینہ طیبہ کھانے پینے کا سامان لے کر کے حاضر ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد سارا سامان ختم ہو گیا۔ اب کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ رہی، اور اب یہ ہے بھوکے رہنے لگے۔ بھوک سے یہ تینوں طالب علم بالکل نڈھال ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر منقری جو ان تینوں میں سے ایک طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ الجوع او الموت، یعنی اگر ہمیں کھانا ملا اس بھوک کے عالم میں، اگر ہمیں کھانا کسی نے کھلا دیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بھوک کی وجہ سے ہمیں موت آ جائے گی۔ یہ حالت تینوں کی ہو گئی۔ اب ان تینوں نے سوچا کہ بجائے ہم ادھر ادھر کے ٹھوکریں کھانے کے، ہم کیوں نہ اس آقائے کریم کی بارگاہ میں حاضری دیں جن کا صدقہ ساری کائنات کھا رہی۔ چنانچہ یہ تینوں طالب علم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف میں یہ تینوں طالب علم حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کیا الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم بھوکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں طالب علم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر کے اندر اپنی جسمانی حقیقی حیات کے ساتھ تشریف فرما۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدسہ سرہ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ان تینوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم بھوکے، یعنی زبان حال اپنے منہ کی زبان سے وہ تو یہی عرض کر رہے تھے الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم بھوکے، مگر اپنی زبان حال سے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ عرض کر کے یہ تینوں طالب علم اپنی قیام گاہ پر چلے۔ رات ہو گئی، تینوں طالب علم حدیث شریف کے درس و مطالعہ میں مشغول تھے۔ کچھ دیر کے بعد ان میں ابو بکر منقری اور ابو شیخ بھوک کی وجہ سے زمین پر لیٹ گئے اور امام طبرانی حدیث شریف کا مطالعہ کر رہے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ جب ان تینوں طالب علم نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر ایک بڑے ہی نورانی شکل و صورت والے بزرگ کھڑے ہیں، جن کے ساتھ میں دو بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانا ہے اور دونوں بچوں کے ہاتھ میں ایک ایک زنبیل ہے جو کھجوروں سے بھری ہوئی ہے۔ آنے والے شخص نے یہ کہا نحنو من اولاد علی رضی اللہ تعالی، یعنی ہم
شیر خدا مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی کی اولاد سے ہیں، آپ لوگ یہ بتائیے اشکوتم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں بھوک کے بارے میں عرض کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور مجھے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر 3 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، اور بھوک سے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کھانے کا انہوں نے سوال کیا، تم فوراً ان کے پاس کھانا پہنچا۔ چنانچہ میں آپ لوگوں کے پاس یہ کھانا لے کر کے حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ کھانا تناول کر دیجیے۔ ان میں سے ایک ہیں کون؟ امام طبرانی، ان کی کتاب ہے موجم طبرانی۔ موجم طبرانی کی حدیث شریف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجی القرآن یوم القیامت الی صاحبہ فیقول هل تعرفنی، یعنی قیامت کے دن قرآن کریم حافظ قرآن کے پاس آئے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا هل تعرفنی، یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ حافظ قرآن کہے گا لا عارفک، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ پھر قرآن پاک حافظ قرآن سے کہے گا انا عارفک، تم مجھے نہیں پہچانتے ہو لیکن میں تجھے پہچان رہا ہوں، میں ہی وہ قرآن کریم ہوں۔ حدیث شریف کا ارشاد ہے انا الذی ازمی حواجرک واسہر لیلتک، یعنی تم مجھے نہیں پہچانتے لیکن میں تجھے پہچانتا ہوں، میں ہی وہ قرآن کریم ہوں جسے تو شب بیداری کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، بھوکا پیاسا رہ کر کے تو مجھے یاد کیا کرتا تھا، میں ہی وہ قرآن پاک ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک حافظ قرآن سے کہے گا اِنَّا كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَائِ تِجَارَتِهِ مِّن وَرَائِ تِجَارَتِهِ وَأَنَا لَكَ الْيَوْمِ مِّن وَرَائِ كُلِّ تَاجِرٍ، اے حافظ قرآن تو سن، دنیا میں ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے شب و روز پڑا رہتا ہے، اپنی تجارت کے فروغ و استحکام کے لیے، اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لیے شب و روز اس کے ساتھ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اے حافظ قرآن، آج میں ہر تاجر سے بڑھ کر کے تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ فیوضع علی راسہ تاج الوقار، پھر حافظ قرآن کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، ویوتا بیمینہ الخلد وبشمالہ الملک، اور پھر حافظ قرآن کے داہنے ہاتھ میں جنت الخلد رکھی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں بادشاہت عطا کی جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے والدین کو اللہ تعالی وہ عزت عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا وَيُقْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یعنی حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالی ایسے جوڑے عطا فرمائے گا کہ دنیا و ما فیہا ان جوڑوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ حافظ قرآن کے ماں باپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب انا لنا ھذا،
اے پروردگار اس میدان محشر میں اولین و آخرین کے مجمع میں اے پروردگار تو نے جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، ہمارا کون سا عمل اے پروردگار تیری بارگاہ میں مقبول ہوا جس کی برکت سے آج تو نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے، ہمیں وہ جوڑے عطا فرمائے ہیں کہ دنیا و ما فیہا ان جوڑوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآن، تمہاری اولاد نے قرآن پاک کو یاد کیا، قرآن پاک کو سیکھا اور پھر قرآن پاک کو دوسروں کو بھی سکھایا، یہی تمہارا عمل میری بارگاہ میں مقبول ہوا جس کی وجہ سے آج تمہیں یہ عزت مل رہی ہے، تمہیں وہ جوڑے عطا ہو رہے ہیں کہ دنیا و ما فیہا ان جوڑوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ پھر حافظ قرآن سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اس سے یہ کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل القرآن کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، اے حافظ قرآن تو جیسے دنیا میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا یہاں بھی تو قرآن پاک پڑھ اور جنت کی سیڑھیوں کو، جنت کے درجات کو تو طے کرتا ہوا چلا جا، کیونکہ جنت میں تمہاری منزل وہیں پر ہوگی، جو آخری آیت تم تلاوت کرو گے وہی تمہاری منزل ہوگی، وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ ورتل القرآن کما کنتا ترتل فی الدنیا، اور دنیا میں جیسے تو قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا یہاں بھی تو قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ سبحان اللہ، نعرہ یہ شان، تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ کانفرنس، یہ شان ایک حافظ قرآن